اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مرشد کامل اور پیر اور مرشد سے ریلیٹڈ بہت سارے جو ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں جو سوالات اٹھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ان کے جواب بھی اسی بیان میں مکمل ہو جائیں۔ مرشد کہہ لیں، آپ پیر کہہ لیں، اور اس کا جو ٹوٹل تعلق ہے وہ روحانیت سے ہے، دین اسلام سے ہے، صوفیزم سے ہے، تصوف سے ہے۔ مرشد کا مطلب ہے روحانی استاد، رہنما یا روحانی پیشوا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں فرماتی ہے کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یعنی ہم اس بات کو بڑے وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ جو وسیلہ ہے وہ مرشد ہی کی ذات ہے، یعنی ہمارے جو روحانی استاد ہیں۔ بہت سے لوگ اس چیز کو سمجھ نہیں پاتے، یعنی کوئی استاد ہے، عالم ہے، مولوی ہے، مفتی ہے، یا کوئی ویسے آپ کو دین کا علم فراہم کر رہا ہے تو اس کو بھی مرشد کی سینس میں لے لیا جاتا ہے۔ مرشد کی سینس میں یہ تمام جو زندگی کے شعبے ہیں، یعنی کہ ہمیں زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کی جو ضرورت ہوتی ہے، ان میں یہ استاد جو ہوتے ہیں وہ ہماری رہنمائی لازمی کرتے ہیں اور کامیاب زندگی کا گر بھی بتاتے ہیں۔ یہ رہنما ہمیں، اگر ہم کسی مولانا سے، کسی مفتی سے کسی چیز کا سوال و جواب کرتے ہیں شریعت سے متعلق، تو ہمیں وہ اس کا آنسر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر جو ہم بات واضح کرنا چاہ رہے ہیں وہ پیر و مرشد سے ریلیٹڈ ہے۔ پیر و مرشد کا جو تعلق ہے وہ بیعت سے ہے، اور پھر اس میں کامل اور عامل کا فرق سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ پہلے تو استاد اور مرشد میں فرق، یعنی کہ استاد میں علماء کرام بھی آ جائیں گے، مفتی صاحبان بھی آ جائیں گے، دینی استاد بھی آ جائیں گے، جو بھی دین میں کوشش کر رہے ہیں وہ سب آ جائیں گے۔ اور جو مرشد ہیں وہ ہوتے ہیں جو کہ باقاعدہ بیعت ہوتے ہیں انسان، جن کا تعلق ہوتا ہے، جن کے پاس نسبت ہوتی ہے، نور نسبت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، جن کو یہ اذن ملا ہوتا ہے، اجازت ملی ہوتی ہے جن کو اپنے پیر صاحب سے۔ اب جو پیر و مرشد ہیں اس میں بھی پھر آگے دو کیٹیگری آتی ہیں، ایک ہوتے ہیں کامل اور ایک ہوتے ہیں عامل۔ ان میں بھی فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جو کاملین ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جناب اللہ والے، جن میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت داتا گنج بخش اور حضرت بابا فرید الدین سرکار، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، یہ بزرگ شامل ہیں۔ اب جو راستہ ہے نا، یہ ہے آزمائش کا راستہ، کیونکہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسلام میں سبز باغ نہیں دکھاتے۔ یہ جو اللہ والوں کا راستہ ہے، کامل کا راستہ ہے، کاملین کا راستہ ہے، یہ جن کو ہم پیر و مرشد کہتے ہیں، جو صحیح معنوں میں پیر و مرشد ہوتے ہیں، یہ کاملین کا راستہ ہے، اور ان کے راستے میں آزمائش مسٹ ہے، جس کے بارے میں پھر میں نے آپ کو بھی بتایا کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسلام میں سبز باغ نہیں دکھاتے۔ اب جو عاملین ہیں، جو دنیا میں آسانی کے لیے، دنیاوی عیش کے لیے وظائف بتاتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ غلط ہے، وہ بھی قرآن کی روح سے، قرآن پاک کے مطلب کچھ اسم اعظم بتا دیا، کچھ کر دیا، وہ بھی، لیکن وہ عاملین ہیں، وہ وظائف بتاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ چیز آپ اتنی بار پڑھ لیں، یہ چیز آپ اتنی بار پڑھ لیں تو آپ کا فلاں جو دنیا کا کام ہے وہ ہو جائے گا، یا آپ کو پھر یہ مل جائے گا، یا ہاں ثواب کی نیت سے بھی کچھ لوگ بتاتے ہیں کہ یہ والی سورت مبارک پڑھ لیں۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہمارے وظائف میں آتی ہیں۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں، کامل ہوتے ہیں، وہ وظائف نہیں بتاتے، وہ تعلیم دیتے ہیں، جیسا کہ ہمیں تعلیم دی گئی ہمارے پیر صاحب کی طرف سے ذکر خفی کی، جو ہم سانس سے کرتے ہیں، اور بعد میں ایک تصور شیخ، اس کو تعلیم دینا کہا جاتا ہے۔ یہ جو وظائف دینا ہوتا ہے یہ عاملین کا کام ہے، کاملین کا کام نہیں ہے۔ اب جو مرشد ہوتا ہے وہ رضائے مولا کا طالب ہوتا ہے، اپنے نفس کا طالب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جس کو میں گمراہ کرنا چاہوں پھر وہ ہرگز راہ نہیں پائے گا، اس کو یعنی کوئی ولی اور مرشد نہیں ملے گا جس کے وسیلے سے وہ ہدایت پا لے۔ تو یہ جو آیت ہے یہ بھی مرشد کامل کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو مومن بنانا چاہتا ہے تو اس کے قلب کو ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت جو ہے وہ کہاں سے ملے گی؟ ہدایت یافتگان کی صحبت سے ملتی ہے۔ سیدھی سی بات ہے، انسان نے جو بھی گر سیکھنا ہے وہ اس سے ریلیٹڈ جو بندہ ہے اس کے پاس جائے گا۔ تو اب اگر کسی کو ہدایت چاہیے تو وہ ہدایت یافتگان کی صحبت پائے گا تو اسے ہدایت ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ مومنوں میں سے ولی بناتا ہے اور ظلمات سے نکال کر نور کی طرف گامزن کرتا ہے۔ اس آیت میں بالکل واضح ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ جو ولی کامل ہے وہ اپنی نظر سے نور کا بیج قلب میں بوتا ہے، اور پھر جب اس بیج کی قلب میں پرورش ہوتی ہے تو پھر اس کی بہاریں وہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ تلاش حق کی جو پہلی سیڑھی ہے وہ کامل مرشد ملنا ہی کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ساتھ نسبت اور محبت بھی کامل ہی درکار ہوتی ہے۔ بس یہ نہیں کہ ہم نے کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور بات ختم، بس نہیں، اس کے ساتھ ہماری محبت کیسے قائم ہوگی؟ جیسے جیسے ہم ذکر و فکر کریں گے آٹومیٹکلی ہماری اس کے ساتھ محبت قائم ہوتی جائے گی، اور آٹومیٹکلی ہم بری چیزوں سے باز آ جائیں گے اور ہر وہ چیز کرنے لگ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور اس لیے جو پیر و مرشد کی جو توجہ ہے، جب پیر و مرشد ایک نظر ڈالتے ہیں نا تو مرید کا جو زنگ آلود دل ہوتا ہے نا اس میں نور منتقل ہو جاتا ہے۔ پیر اسی کو کہتے ہیں جس کی نظر سے مرید کے دل میں اللہ کا نور منتقل ہو جاتا ہے اور اس کے دل کا زنگ اتر جاتا ہے، اور جیسے جیسے پھر وہ ذکر کرتا ہے تو اس کا دل منور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان سخی باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کا جو وجود ہے اللہ تعالیٰ اس میں اس طرح پوشیدہ ہے۔ بڑی گہری بات ہے، اس پہ ذرا توجہ کی ضرورت ہے۔ انسان کے وجود میں اللہ تعالیٰ اس طرح پوشیدہ ہے جس طرح پستے کے اندر مغز چھپا ہوا ہے۔ مرشد کامل ایک ہی دم میں طالب اللہ کو حضور حق میں پہنچا کر مشرف دیدار کرا دیتا ہے۔ کیا عالمی حیات اور کیا عالم ممات کسی بھی وقت طالب اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح بزرگ فرماتے ہیں کہ جو کاملین کے ساتھ جڑنا وہ کیسا ہے، بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ بادام کو لیجئے، بادام کو جب ہم توڑ دیتے ہیں تو اس کا جو چھلکا ہے وہ ہم کوڑے میں پھینک دیتے ہیں کیونکہ اس کے چھلکے کی کوئی افادیت نہیں ہے، اور جو بادام ہے وہ مغز ہے، اسی میں ساری افادیت ہے، اسے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا جاتا ہے، بزرگ فرماتے ہیں کہ جو چھلکا ہے نا اس کو بادام کے ساتھ ہی جڑے رہنے میں عافیت ہے، یعنی کہ جو نکمے لوگ ہوتے ہیں ہم جیسے وہ چھلکے کی مانند ہیں، اور جو مغز ہے اس کا بادام کا وہ پیر و مرشد کی مانند ہے۔ جب ہم ان کے ساتھ جڑے رہیں گے تب تک ہماری حیثیت اور ویلیو قائم رہے گی، اور جب ہم علیحدہ ہو گئے ان سے تو پھر ہماری ویلیو ختم ہو گئی۔ اور پھر کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملا، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں، پس اہل ذکر سے اللہ کی راہ پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے، یعنی کہ جو نکمے بندے ہیں ان کو لازمی طور پر اہل ذکر سے، کاملین سے بیعت ہونا چاہیے، ان کو ان کی صحبت میں رہنا چاہیے، ان کی صحبت سے فیض پانا چاہیے۔ مرشد جو ہوتا ہے وہ درخت کی مانند ہوتا ہے جو موسم کی سردی گرمی خود برداشت کرتا ہے لیکن اپنے نیچے بیٹھنے والوں کو آرام اور آسائش دیتا ہے۔ پیر صاحب ہوتے ہیں نا، ان کے سامنے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اور وہ سب کچھ ان کے نزدیک دین ہوتا ہے۔ اور جو طالب ہے اس کو یقین ہونا چاہیے، طالب کو صاحب یقین ہونا چاہیے جو مرشد پر اپنی جان و مال قربان کرنے سے دریغ نہ کرے۔ مرشد کا جو ادب اور تعظیم ہے وہ مرید کو عاشق سے محبوب بنا دیتی ہے، اور عاشق تو رہتا ہی ہے امتحان میں، جبکہ محبوب کی تو فقط دل میں ہی خواہش پیدا ہو تو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ مرشد کے محبوب بن جاؤ، عاشق نہ بننا۔ اللہ والوں کے ساتھ رہنا ان جیسا بنا دیتا ہے اور ان جیسا بننا اللہ سے ملا دیتا ہے۔ مرشد سے جو تعلق ہے وہ ایسا ہونا چاہیے جیسا بچے کا ماں سے۔ محبت تب تک کامل نہیں ہوتی جب تک مرشد کا نام سن کر مزہ نہ آنے لگے اور دل پر کیفیت نہ طاری ہونے لگے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
سے عرض کیا مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا مال فدا کرنا۔ کسی بزرگ نے انداز محبت خدا کی میزان محبت شیخ کو قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، یعنی مرید کو حق تعالیٰ کی محبت اپنے پیر کی محبت کے مقدار سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ سالک کو جتنی محبت اپنے شیخ سے ہوتی ہے اسی قدر محبت اسے اپنے خدا سے ہوتی ہے۔ اور اسی سلسلے میں مولانا روم فرماتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی علامہ کیوں نہ ہو، لیکن اگر اس کو اہل اللہ کی صحبت میں رہنا نصیب نہ ہو تو وہ اللہ والا نہیں بن سکتا۔ مولانا روم نے فرمایا ہے، خاصان خدا خدا نہ باشند لیکن از خدا جدا نہ باشند، یعنی خاصان خدا خدا نہیں ہوتے لیکن اس سے جدا بھی نہیں ہوتے۔ مرید جس قدر اداب کرنے والا ہوگا اسی قدر مرشد سے فیضیاب ہوگا، اور اداب کے بغیر کامل مرشد کی صحبت اور مجلس سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا، اور نہ ہی گوہر مقصود پھر حاصل ہوتا ہے۔ راہ سلوک میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ حساس جو چیز ہے وہ مرشد کی ذات پر انسان کا گمان ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں سمجھ اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آپ سب کے ساتھ کا بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کے ساتھ سے ہمیں ہمت ملتی ہے، ہمیں قوت ملتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔